جہاں پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو تحریک انصاف ہے، انصاف کی تحریک، یہ اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ صرف دنیا میں لانے کا انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ انصاف قائم کرے، انسانوں میں انصاف قائم کرے، اور انصاف سے امن آتا ہے، اور امن سے خوشحالی آتی ہے، روزگار ملتا ہے، سرمایہ کاری ہوتی ہے، معاشرے میں انتشار ختم ہو جاتا ہے، یہ جو لڑائی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر لڑائی کی جڑ، ہر انتشار کی جڑ ناانصافی۔ اگر انتہا پسندی ہے دنیا میں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ناانصافی ہوتی ہے۔ اگر فلسطین میں لوگ اپنے اوپر بم باندھ کے تو اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ جب بھی کوئی قوم دوسری قوم پہ قبضہ کرتی ہے اور لوگوں کو غلام بناتی ہے تو لوگ پھر اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، انتشار ہوتا ہے۔ تو میرے چارسدہ کے نوجوانوں، انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جانور کی دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ سب کچھ ہے۔ آپ ازما لیں کہ جو بڑا جانور ہے وہ چھوٹا جانور کو کھاتا ہے، جو چھوٹا جانور ہے وہ اپنے سے چھوٹے جانور کو کھاتا ہے۔ جب سارے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پہلے طاقتور کھاتا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ انصاف نہیں ہے جانوروں کی دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں۔ آرام سے سنیں۔ اب پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ۔ ابھی وقت کے اوپر آتا ہوں، یہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے، آتا ہوں اس کے اوپر۔ اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ کہ ہم وہ پاکستان بنائیں جدھر عدل اور انصاف ہو، اور یہ پاکستان بننا ہی اس مقصد کے لیے تھا، نہیں تو ہم ہندوستان کا حصہ رہتے۔ دیکھیں ابھی غفار خان کی بات کی، غفار خان ایک لیڈر تھے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی ایک لیڈر تھا، اس پہ کوئی شک نہیں۔ قائد اعظم عظیم لیڈر تھے۔ یہ بھی مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود لیڈر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو لیڈر تھا۔ یہ سب لیڈر تھے، ان کا اپنا نظریہ تھا۔ آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تھے وہ لیڈر۔ لیکن جو پاکستان کا نظریاتی لیڈر تھا اس کا نام تھا علامہ اقبال، اور علامہ اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھا وہ ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی، جدھر ہم نے عدل اور انصاف کا قانون بنانا تھا، جدھر ہم نے غربت ختم کرنی تھی، جدھر ہم نے تعلیم پہ زور ڈالنا تھا، جدھر امیر اور غریب قانون کے سامنے ایک برابر ہونے تھے۔ اور اگر ایک منٹ چپ کرو، اگر پاکستان عدل اور انصاف پہ نہیں بننا تھا، اگر پاکستان نے عدل اور انصاف پہ نہیں بننا تھا تو پھر غفار خان ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمیں ہندوستان کا حصہ رہنا چاہیے تھا۔ کیا فائدہ تھا پاکستان بنانا اگر وہاں ٹاٹا اور برلا تھے تو یہاں شریف اور زرداری بن جانا تھے؟ کیا فائدہ بنانے کا تھا؟ پاکستان تو بنانا تب تھا کہ اگر اسلام کے اصول کے اوپر ہم نے سارے انسانوں کو ایک برابر قانون کے سامنے رکھنا تھا، ہم نے بچے کو تعلیم دینی تھی، ہم نے ایک تعلیم کا نصاب لے کے آنا تھا۔ یہ نہیں کہ امیری کے لیے ایک نظام،
غریب کے لیے دوسرا. اور میں اس لیے میں پختونخوا کی حکومت کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پختونخوا میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے. تو جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، تو یہ ملک تو تب بننا تھا اگر یہ اپنے نظریے پہ رہتا. اور نظریہ تھا انصاف اور عدل کا مطلب کہ جو امیروں سے ہم نے پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں پہ خرچ کرنا تھا. آج وہ پاکستان نہیں ہے. آج ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا، عوام غریب ہو گئی. آج ٹیکس عوام سے اکٹھا کیا جاتا ہے مہنگائی کر کے. ڈیزل کے اوپر 50%، ڈیزل کے اوپر 50% جی ایس ٹی ہے. اگر ڈیزل کے اوپر یہ جو حکومت جب آئی تھی تو وہی 16% جی ایس ٹی تھی. اگر وہ واپس لے آئے تو 18 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے. سوچیں، مہنگائی کم ہو جاتی. لیکن کیونکہ ٹیکس اکٹھا کرنا عوام سے، مہنگائی کر کے، جی ایس ٹی کر کے، ود ہولڈنگ ٹیکس کر کے، اس لیے غریب ہو رہا ہے. اور پیسے والے لوگوں نے دولت باہر رکھی ہوئی ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ امیر ہو رہے ہیں. تعلیم میں نوکریاں تھوڑے سے طبقے کے لیے جو انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں. سارے پاکستان میں جو لڑکے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی تعداد 8 لاکھ ہے. اردو میڈیم میں 3 کروڑ بچہ جاتا ہے. 8 لاکھ انگلش میڈیم، 3 کروڑ بچہ اردو میڈیم، 20 لاکھ 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں. تو صرف 8 لاکھ بچوں کو پاکستان میں موقع ملتا ہے اچھی نوکریوں کا. یہ کتنا بڑا ناانصافی ہے. اس لیے تعلیم کا نظام، ٹیکس کا نظام کہ پیسے والوں سے لے کے ٹیکس عوام پہ خرچ کریں، کہ پیسے والوں سے لے کے ٹیکس عوام پہ خرچ کریں. اور پھر میرے پاکستانیوں، حکومت صوبوں میں انصاف کرے. اب یہ جو چائنا گوادر کوریڈور ہے، دیکھیں میں ہوں تو پنجاب سے، لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوریڈور جو بنانے لگے ہیں یہ پختونخوا سے بھی ظلم ہوگا اور اس سے زیادہ ظلم بلوچستان سے ہوگا. کیونکہ یہ پنجاب کے ذریعے جب کوریڈور لے کے جائیں گے لمبا راستہ ہے. اگر سیدھا سب سے چھوٹا راستہ ہو تو ہمارے سارے پاسماندہ علاقوں میں خوشحالی آ جائے گی. وزیرستان جدھر بڑے بڑے تانبے کے ریزروز ہیں، کاپر کے، تانبے کے بڑے ریزروز ہیں، ذخیرے ہیں، اگر یہ ادھر سے جاتا ہے تو وزیرستان بھی پاکستان جو وہاں تباہی بچھی ہے وہاں خوشحالی آ سکتی ہے. بلوچستان پاکستان سے مل سکتا ہے، جڑ جائے گا. لیکن جب ملک کے اندر حکمران اپنی بزنس کو ترجیح دیں ملک کے مفادات کے اوپر تو تب یہی ہوتا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بزنس مین کو ملک کا سربراہ نہ بناؤ. اور اگر بزنس مین ملک کا سربراہ بنتا ہے تو جس طرح حضرت ابو بکر نے اپنی کپڑے کی دکان بند کی، اسی طرح اپنی بزنس کو پیچھے چھوڑنا چاہیے اور ملک کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ جو کوریڈور بن رہا ہے یہ چھوٹے صوبوں پہ ظلم ہونے لگا، اور یہ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہنی، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انصاف، حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں. وابڈا کی بات آئی، یہاں آپ کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. آپ کو پتا کہ پختونخوا وہ صوبہ ہے
جدھر سے بجلی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، ہمارے ضرورت سے زیادہ بجلی ہے، وہ صوبہ جدھر جو زیادہ بجلی دیتا ہے وہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، جو ان کی ضرورت ہے، جو حق ہے صوبے کا، اس سے بھی کم بجلی ملتی ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وابڈا کی پرائیویٹائزیشن شروع ہونے لگی ہے۔ نچکاری سب سے پہلے فیصلہ آباد میں فیسکو کی، آپ یاد رکھیں کہ وہ بڑا نفع کماتا ہے فیسکو، تو فیسکو کی اگر آپ نے نچکاری کرنی ہے تو وہ کریں جو بہت بڑا نقصان میں جا رہے ہوں، لیکن جب ایک نفع کما رہا ہے اس کی آپ نچکاری کرنے جا رہے ہیں، یہ تو لوٹ مار ہے، یہ تو ملک کو لوٹنے کی بات ہے۔ پہلے بھی نچکاری ہوئی، پہلے بھی لوٹا۔ میں آج فیڈرل گورنمنٹ کو، پرویز خٹک میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو صوبہ سرحد کی بجلی جتنی بھی یہاں ہے ہمارے حوالے کر دو، ہمیں دے دو، ہم آپ کو بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے، لوڈ شیڈنگ بھی کم کریں گے، چوری کم کریں گے، ہم چوری بھی کم کریں گے، بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے، لوڈ شیڈنگ بھی کم کریں گے۔ اس لیے ہم نے ان کو بڑی دیر پہلے کہا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے حوالے کر دو صوبے کی بجلی، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ نہیں اس لیے کی کہ اس چوری کے بہت لوگ حصے دار ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، اربوں روپے کی چوری ہے بجلی میں، بڑے بڑے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں اور یہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور اب یہ جب نچکاری ہوگی اس میں بھی پیسہ بنے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے جب نچکاری ہوئی تھی تھوڑے سے لوگوں کو نوازا گیا، اس لیے تحریک انصاف وابڈا کے لوگ آپ مطمئن ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم خلاف ہیں اس نچکاری کے۔ اب دو اور چیزوں کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، سنیں ذرا، سنیں۔ ایک کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے پنجاب میں، بلدیاتی الیکشن آج پنجاب میں ہو رہا ہے۔ میں کسی کو بھی کہتا ہوں جا کے وہاں پنجاب کا بلدیاتی الیکشن دیکھیں۔ پنجاب اور سندھ کے اندر پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے، کھل کے پولیس کا استعمال ہو رہا ہے۔ پختونخوا میں الیکشن ہوا، لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے مخالفین نے کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، پرویز خٹک نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور انہیں کہا ہم پھر سے کراتے ہیں الیکشن، ہم تیار ہیں پھر سے کراتے ہیں، کیونکہ ہم نے چوری نہیں کی تھی، ہمیں فکر نہیں تھی۔ آج آپ پنجاب کا الیکشن دیکھیں، اب سندھ کا الیکشن دیکھیں، ہر تقریباً پی ٹی آئی کا جو نمائندہ کھڑا ہوا ہے سندھ میں اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، میرے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی ہے میاں والی میں، یا پختونخوا کے الیکشن میں۔ جب پختونخوا میں جب بلدیاتی لگوا، ایک مخالفین کے خلاف ایف آئی آر جھوٹی نہیں کاٹی گئی، بلکہ کس کو پکڑا؟ تحریک انصاف کے وزیر کو پولیس نے ہتھیلیاں لگا دی۔ یہ پختونخوا ہے، وہاں سارے مخالفین کے ساری جماعتوں سے پوچھ لیں، پولیس کے ساتھ مل کے پنجاب کی اور سندھ کی گورنمنٹ الیکشن لڑی۔ اچھا الیکشن ہو بھی گیا، پھر نیچے اقتدار نہیں جانے لگا، فنڈ چیف منسٹر کے پاس ہوں گے۔ ایسا الیکشن نہیں ہے جو بلدیاتی نظام پختونخوا میں آ رہا ہے، گاؤں کی سطح پہ فنڈ جائے گا،
چیف منسٹر روک نہیں سکتے ڈسٹرکٹ میں فنڈ جانے پہ. 30% ڈیولپمنٹ فنڈ ڈسٹرکٹس میں خرچ ہوگا, بلدیات میں خرچ ہوگا. پنجاب کے اندر سارا فنڈ چیف منسٹر ڈپٹی کمشنر کے ذریعے خرچ کرے گا. الیکشن ہو بھی جائے گا, نیچے اقتدار نہیں جائے گا, لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات نہیں آئیں گے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جب یہ کہتے ہیں, آخری بات سنیں ذرا, یہ کہتے ہیں یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب یہ فوج نے کہہ دیا کہ گورننس ٹھیک کرو. بھئی کون سی انہوں نے اتنی غلط بات کر دی ہے؟ ہمیں کیا ہے, ہمیں فوج کہے کہ گورننس ٹھیک کرو. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ فوج کبھی بھی پختونخوا کو نہیں کہے گی گورننس ٹھیک کرو, کیونکہ پختونخوا نے گورننس ٹھیک کر دی ہے. سارے کوئی بھی سروے دیکھ لو, کوئی سروے دیکھ لو, اس وقت گورننس میں پختونخوا سب سے اوپر ہے, کیونکہ ہماری پولیس غیر جانبدار ہے, میرٹ کے اوپر سلیکشن ہے, پولیس میں کوئی مداخلت نہیں ہے, پولیس کو پروفیشنل بنا دیا ہے. سارے پاکستان میں مثالی پولیس بن گئی ہے. ہماری انتظامیہ کے اندر میرٹ سسٹم آ گیا, کوئی مداخلت نہیں ہے. ہمارا بلدیاتی نظام کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں اے این پی جیتے یا جے یو آئی جیتے, ہم نے کوئی فرق